السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ طارق بشیر چیمہ نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کے طوطے اڑا دیے۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر کل کس معاملے پر شیریں مزاری جو وفاقی وزیر انسانی حقوق ہیں ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے فروغ نسیم کے ساتھ، جو وزارت قانون کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان کے درمیان 2 مرتبہ اس حد تک تو تکار ہوئی کہ وزیر اعظم کو خود معاملے میں مداخلت کر کے دونوں کو کول ڈاؤن کرنا پڑا۔ لیکن یہ ایک معاملہ جو وفاقی کابینہ میں چلتا رہتا ہے۔ اصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسنگ پرسنز کا، ایک لاپتہ افراد کا جو ایک معاملہ ہے پاکستان کے اندر کافی عرصے سے حل طلب ہے، اور ابھی حال ہی دنوں میں بھی بلوچستان سے کچھ مائیں جو ہیں وہ 6-7 دن سے اسلام آباد کے ڈی چوک پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور کل مریم نواز نے بھی ان کے دھرنے میں شرکت کی تھی۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فواد چودھری نے جو ایک دل آزاری والا ٹویٹ کیا تھا، وجوہات اس کی جو مرضی ہوں، لیکن جو ٹویٹ کیا گیا تھا وہ خاصی حد تک ایسا تھا جس سے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جاتا بلکہ زخموں پر نمک پاشی کا تاثر ملتا ہے۔ تو اس سارے معاملات پر بھی کل وفاقی کابینہ میں بات ہوئی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری جو انسانی حقوق کی منسٹر ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ، اور اس حوالے سے ایک جو بل ہے وہ 2.5 سال ہو گئے ہیں یہ وزارت قانون کے پاس بھیجا ہوا ہم نے، لیکن وزارت قانون اس معاملے پر کوئی آگے پیش رفت نہیں کر رہی، نہ ہی اس بل کو فائنل کر رہی ہے، نہ ہی اس کو کمیٹی میں بھیج رہی ہے، نہ ہی کابینہ میں پیش کر رہی ہے تاکہ اس کی حتمی منظوری دی جائے، جس کی وجہ سے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تو اس پر فروغ نسیم صاحب نے بڑے ہی اپنے خاص انداز کے اندر انٹروین کیا، اور انہوں نے کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہے نا، یہ وزارت انسانی حقوق کی طرف سے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بل وزارت داخلہ کی جانب سے آنا چاہیے تھا، تو پھر ہم اس پر ایکشن لیتے۔ تو چونکہ یہ ہیومن رائٹس منسٹری نے بھیجا، لہٰذا ابھی تک ہم نے اس پر ایکشن لیا، تو پھر اس پر شیریں مزاری کو خاصا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، فروغ نسیم سے کہا کہ آپ کو 2.5 سال لگ رہے ہیں یہ بات ہمیں بتانے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو مسنگ پرسنز والا، اور ہم پر جو ایک دباؤ آ رہا ہے لوگوں کے لواحقین کی جانب کا کہ وہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہماری اولاد زندہ بھی ہے یا مر گئی یا ہے کہاں، ملوا دو، اطلاع ہی دے دو، کم از کم وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو، اور آپ اس کے اندر خود فریق بنے ہوئے۔ یہ 2.5 سال لگے ہیں آپ کو آج وفاقی کابینہ کے کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ معاملہ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے آنا چاہیے تھا، نہ کہ انسانی حقوق کی وزارت کی جانب سے۔ تو اس پر وزیر اعظم نے ان دونوں کے درمیان خاصا تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، فروغ نسیم صاحب کی اور شیریں مزاری کے درمیان، اور پھر وزیر اعظم کو اس پر میں مداخلت کی، اور وزیر اعظم نے فروغ نسیم سے کہا کہ یار بات ڈاکٹر صاحبہ کی بالکل درست ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جس کو آپ نے اس حد تک لٹکا دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کی جو بھی ریزرویشنز تھیں وہ آپ ایک خط لکھ دیتے شیریں مزاری کو اور ایک لکھ دیتے انٹیریئر منسٹری کو، تاکہ وہ جو سمری ہے اس قانون کے حوالے سے، وہ سمری ہیومن رائٹس منسٹری کی جانب کی بجائے وہ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے آ جاتی ہے، اور آپ اس کو آگے لے کے بڑھ چلتے۔ لیکن آپ نے جان بوجھ کر اس پر ڈیلیبریٹلی اس پر تاخیر کی ہے، اور یہ تاخیر مزید مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ اس کا معاملہ جو بھی ہے اس کو جلد از جلد طے کریں، اور کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ جو معاملہ ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو بل ہے اس کو فائنلائز کریں اور کابینہ کے اندر پیش کریں۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا، تو اس دوران دوسرا معاملہ آ گیا، وزارت آئی ٹی کا معاملہ آ گیا، اور وہ معاملہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ رائٹ کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو کہا تھا کہ ان کو بھی ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے، اور یہ معاملہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ وزارت آئی ٹی اس کے اوپر زیادہ بہتر بتا سکتی ہے، کیونکہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی ہے، آن لائن ووٹنگ ہونی ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ ہونا چاہیے وہ ہمیں زیادہ بہتر وزارت آئی ٹی بتا سکتی ہے۔ اب وزارت آئی ٹی پہلے تھی خالد مقبول صدیقی کے پاس، جو ایم کیو ایم کے کنوینئر ہیں، اور ان کے استعفے کے بعد اب یہ منسٹری چلی گئی ہے امین الحق کے پاس، وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں۔ اور ایم کیو ایم نہ جانے کیوں، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ شاید خوف ہے کہ اس پر بہت زیادہ پبلک ریزنمنٹ آئے گی، لوگوں کا اعتراضات آئیں گے بہت زیادہ، تو وہ تھوڑے سے اس پر نا ڈرے سہمے سے تھے، اور انہوں نے اس قانون کے اوپر یا اس معاملے کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ یار یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے یہ والا معاملہ، کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ دینا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے اس معاملے میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے، لہٰذا اس معاملے کو دیکھیں۔
تو پھر اس معاملے پر بھی فروغ نسیم صاحب نے انٹری کی، اور انہوں نے ان کی چونکہ خود اپنی لڑائی چل رہی ہے ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ، انہوں نے ایم کیو ایم والوں کو کہا کہ جی آپ جان بوجھ کر اس کو تاخیر کا شکار بنا رہے ہیں، ہمارا کام ہے قانون بنانا، اگر ہم نے قانون نہیں بنانے تو کس نے قانون بنانا؟ یعنی کہ انہوں نے پوری جو ہے نا وہ فلم چلائی اپنی بھرپور طریقے سے۔ خیر اس پر پھر وزیر اعظم نے کہا کہ آپ ڈاکٹر عارف علوی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ان سے بھی ایک دفعہ ملاقات کریں، کیونکہ جب وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے تو انہوں نے یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ کے نظام پر کافی کام کیا ہوا ہے، تو آپ ان سے بھی ملے اور ان سے بھی ان پٹ لیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو سکے۔ کابینہ کے اجلاس کے اندر باقی ایجنڈا آئٹمس بھی بات ہوتی رہی، لیکن جو اہم معاملہ آیا وہ ڈیفینیٹلی سیاست تھی پاکستان کی، اور جس کے بارے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ طارق بشیر چیمہ نے پرائم منسٹر کے طوطے اڑا دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ جس وقت سیاسی سینٹ کے الیکشنز کے اوپر، سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوا تو شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ فکر ہی نہ کریں، گل ہی کوئی نہیں، عبدالحفیظ شیخ کو ہرانا ناممکن ہے، اور یوسف رضا گیلانی تو کسی حوالے سے بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ تو ان کی تائید کی خسرو بختیار اور دیگر وزراء نے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شیخ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کس کھیت کی مولی ہے، ان کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ان کو جب چاہیں گے یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب 2 منٹ لگائیں گے ان کو ہرا کے رکھ دیں گے۔ جس پر طارق بشیر چیمہ نے مختصر لیکن بڑا جامع خطاب کیا، اور انہوں نے اپنے خطاب کے اندر انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز کے ساتھ دیکھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے یہ آپ کے ساتھی آپ کو بتا رہے ہیں، معاملات اس سے بہت مختلف ہیں، اور آپ کو یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کو سیریس نہیں لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے اوپر جو تنقید اور دباؤ آئے گا پولیٹیکلی، وہ آپ کی سوچ ہے کہ کس حد تک آپ پر پریشر آئے گا، لہٰذا آپ اس معاملے کو بہت سیریسلی لیں، اور ضروری نہیں ہے، ان کا یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے اراکین ہی میں سے کچھ تعداد جو ہے وہ باہر نکل کر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دے، آپ کے اتحادیوں میں سے بھی کوئی اٹھ کے جا کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے سکتا ہے، اور اس معاملے پر کسی پر بھی کوئی آپ اگر ڈیفیکشن کلاز یا نااہلی کی کوشش کریں گے تو وہ نہ ہو سکے۔ اور یہ وہ نقطہ تھا جس پر پرائم منسٹر کے طوطے اڑ گئے، انہوں نے کہا یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، آپ کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بے شمار جگہوں سے رابطے ہیں، اور اس معاملے کو آپ سیریس نہ لیں۔ جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ ہاں یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں نے 50 سال لڑتے ہوئے گزاری ہے، آئی ایم اے فائٹر، میں لڑوں گا، اور میں ہر ایک ایم این اے سے بالکل رابطہ بھی کروں گا اور ملوں گا بھی۔ پھر انہوں نے تمام منسٹرز کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ فرداً تمام ایم این ایز سے رابطہ کریں اور ان سے عبدالحفیظ شیخ کے لیے ووٹ بھی مانگے۔ پھر انہوں نے کہا میں خود بھی سب کے ساتھ رابطہ کروں گا، اور عبدالحفیظ شیخ کی میں خود کیمپین کروں گا اس دن، الیکشن والے دن 3 مارچ کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں خود عبدالحفیظ شیخ کے لیے تمام لوگوں سے ووٹ مانگوں گا۔ تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کا تانا بانا اسی معاملے سے جڑتا ہے جا کے جس کا میں نے آپ کو کل اظہار کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر کو واضح طور پہ یہ بات سمجھا دی ہے، کہہ دی ہے کہ جناب سینٹ کے الیکشن آپ نے خود لڑنا ہے، ہم نے الیکشن نہیں لڑنا۔ باقی جو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ وہ معاملہ کیا چل رہا ہے اور کس طرح چل رہا ہے۔ تو پھر یہ جب اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ اسٹیبلشمنٹ سے بالکل پیچھے ہٹ گئی تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کی اب بھاگ دوڑ کے اندر اضافہ ہو گیا۔ ادروائز آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے بھی ویلاگ کیا تھا خرم لغاری کے حوالے سے کہ وہ خرم صاحب نے جو ایک مظفر گڑھ کے ایم پی اے تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں، اور بزدار جو ہے وہ بالکل ہی فضول کریکٹر ہے اور وہ کسی قسم کا کام نہیں کرتا، پنجاب کی تباہی کی بنیاد وہ ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی نا تو وہ خرم صاحب کو منانے کے لیے ایک حوالدار ہی کافی ہوتا، اور وہ خود اپنا بوریا بسترا لے کے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوتے کہ جناب مائی باپ دسو کی حکم ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پرائم منسٹر کو خود اس کو بلانا پڑا، بلکہ فواد چودھری کو استعمال کرتے ہوئے خرم لغاری کو پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے اس کے گلے شکوے دور کرنے پڑے، اس کو یقین دہانیاں کرانی پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر پر اس حوالے سے بہت زیادہ اب پریشر بھی موجود ہے۔ دوسری بات آتی ہے مسلم لیگ کاف کی۔ مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں طارق بشیر چیمہ، اور طارق بشیر چیمہ اگر یہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو
کہ جناب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ دیں ووٹ یوسف رضا گیلانی کو، آپ کے اتحادی اگر ووٹ دیں گے یا اتحادیوں میں سے چند لوگ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے تب تو آپ کی پکڑ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر حصہ تو نہیں ہے نا ان کا۔ پی ٹی آئی کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ تو پی ٹی آئی لے کے جا سکتی ہے۔ اگر کاف لیگ یا ایم کیو ایم یا کوئی اور جماعت اٹھ کے اگر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو یا پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ دیتی ہے تو وہ قابل گرفت نہیں ہو پائے گی، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اب پرائم منسٹر کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر ہے گڑبڑ اور اب اس کو روکنا بھی پڑے گا۔ اب یہ کاف لیگ نے یہ بات کیوں کی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کاف لیگ جب سے اتحاد میں آئی ہے ان کے ساتھ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے پرائم منسٹر کا، لیکن اب سینٹ الیکشن سے پہلے ان کی یہ کچھ دوریوں میں کمی آئی، اور ایک موقع ایسا بھی تھا جب پرویز الہی کے صاحبزادے چودھری مونس الہی کو پرائم منسٹر نے صاف انکار کر دیا تھا اپنی کابینہ میں شامل کرنے پر، اور وہ نقطہ تھا جس کے اوپر کاف لیگ نے بہت زیادہ برا بھی منایا تھا، اور وہ ایک طریقے سے بالکل آئسولیٹ ہو کے سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اب وہ موقع آ چکا ہے جہاں پر اب کاف لیگ اور زیادہ بارگیننگ کر سکتی ہے۔ اب بات مونس الہی کی نہیں رہ سکتی، بلکہ شاید اس سے آگے کا پیغام دیا ہے طارق بشیر چیمہ نے بٹوین دی لائنز پرائم منسٹر کو کہ اب معاملہ مونس الہی کا نہیں ہے، اب معاملہ پنجاب کا ہے اور چودھری پرویز الہی کا ہے۔ 2.5 سال آپ نے عثمان بزدار پہ گزار دیے لیکن گورننس بہتر نہیں ہو سکی۔ اب یہ موقع ہے کہ اب آپ یہ تخت پنجاب کا تاج عثمان بزدار سے اتاریں اور چودھری پرویز الہی کے سر پہ رکھے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہی اگلے معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ اسیسمنٹ ہے، یہ میرا انالیسز ہے کہ یہ ایسی بٹوین دی لائنز یہ جو تجویز ہے یہ پرائم منسٹر کے کان میں دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر اب اور زیادہ متحرک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن سیاست ہے، سیاست کا اونٹ کبھی بھی کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے، اور جیتے ہوئے ہرائے جا سکتے ہیں اور ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس جیت بھی سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔